سورہ الحجر 15 نمبر صورت ہے، اس کا رکوع نمبر 6 پڑھیں گے ہم، چھٹا رکوع، آیت نمبر 80 نمبر آیت ہے اور یہ سورہ الحجر کا آخری رکوع ہے، رکوع نمبر 6 لاسٹ رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ وَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 80 ہے، وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ، کذبہ تکذیب کی، جھٹلایا، کن کو؟ اصحاب الحجری، اصحاب حجر کو۔ اصحاب حجر یعنی قوم سمود۔ یہ ویسے حجر جگہ کا بھی نام ہے، اس کو مدائن صالح بھی کہتے ہیں، اس جگہ کو مدائن صالح۔ یہ if you travel from مدینہ to تبوک تو یہ راستے میں آتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے 9 ہجری کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ وہاں سے گزرے تو آپ نے کپڑے سے سر لپیٹ لیا اور صحابہ سے کہا کہ تیزی سے گزرو، یہ وہ علاقہ ہے جہاں قہر الہی نازل ہوا، اللہ کا عذاب۔ قوم سمود ہے نا یہ، بہرحال یہ ان کی جگہ ہے۔
قوم میں. سنا سر اب وہاں پارکس وغیرہ بنا رہے ہیں اچھا اور ہوٹل وغیرہ اس طرح کر رہے ہیں. بس اب وہ ان کی سوچ اور وہ کچھ. ہاں اللہ اکبر. بہرحال یہ تبدیلیاں تو آپ واضح طور پر سعودی عرب اور ان کے حکمرانوں کی سوچ میں دیکھ رہے ہیں، ہے نا. یعنی وہ جگہ جہاں یہ کہا گیا کہ یہ عذاب والی جگہ تیزی سے گزرو، وہاں پارک بن رہے ہیں. اور وہی مقدس سرزمین جو مسلمانوں کی عقیدت کا مرکز تھا کہ دو بڑے عبادت کے لحاظ سے، یعنی بیت اللہ اور مسجد نبوی جس سرزمین میں ہیں، وہاں پر ایک اوپن سٹی بنا رہے ہیں. تو یہ اب ساتھ ساتھ ان کی سوچ ہے. اب کیا واللہ عالم، بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے کیا کہا جا سکتا ہے. ہاں وہ دیکھیے آج تک ایسا نہیں ہوا غیر مسلمس کا. وہ پچھلے دنوں واٹس ایپ پہ کلپ نا، تو سب وہاں مسجد نبوی میں یہ سب وہ ہے نا. ہاں بت پرست ہے. ہاں بہت ہی برے ہیں. دیکھو ان کا وہ نا. ہاں ہاں تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک ساتھ جو ہیں سب کنٹراسٹ چیزیں ہو رہی ہیں، ہے نا، جو کلیش کرتے ہیں بیسک فنڈامنٹل بلیف آف دا مسلمس ان سے. تو اب وہ ان چیزوں کو سب کو کرتے جا رہے ہیں. اور کلچر میں بھی آپ دیکھیں کہ اب وہ خواتین بھی ڈرائیونگ میں ہیں اور انہوں نے وہ اوپنلی کہہ دیا ہے کہ کوئی محرم کی ضرورت نہیں ہے. مطلب بہت ساری چینجز ہیں، بہت ساری. صاحب کہہ رہے ہیں اب تو جو ویزا دے رہے ہیں ہاں نارملی وہ دے رہے ہیں ریلیجیس ٹورزم. اچھا اس کی مدت 3 مہینے ریلیجیس ٹورزم. اچھا 20 دن کا ویزا آتا تھا عمرہ کا. اچھا اچھا. بہت چینجز آ رہی ہیں ہر لحاظ سے. ہاں تبدیلی ہے. ہاں اس کے آنے کے بعد ہی ہاں آہستہ آہستہ اس میں سب کچھ چینج کرتے رہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی گناہ رہ نہ جائے جو میرے سر پہ نہ آئے. اپنے اپنی غلطی کے انجام پہ پہنچ رہی سب چیزیں. ہاں سب چیزیں بس اللہ سے ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے. جی کیا ہے، یہ سب آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. ہاں سب کچھ ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ. جیسے ہمارے ملک میں سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہاں اور ہم موڈ کر رہے ہیں. ہاں آف کورس، کس کو کیا ذمہ دار قرار دیا جائے، سبھی جو ہے نا. اچھا جی، تو ارشاد. اچھا یہ بات ہو رہی تھی اصحاب الحجر کی. سمود تو ان کا یہ وہ علاقہ ہے. تو کہا وَلَقَدْ، اور بلا شبہ، کذبا تکذیب کی، جھٹلایا. کنہوں نے جھٹلایا؟ اصحاب الحجری، یعنی یہ سمود قوم نے. اور اصحاب صاحب کی جمع ہے نا. صاحب دونوں معنوں میں آتا ہے، صاحب ساتھی بھی اور صاحب والے بھی. صاحب ہیں ساتھی کے معنوں میں، اسی سے صحابی بنے. صحابی اصحابہ اکرام رسول اللہ کے ساتھی. اور والے کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر والے ہے یعنی جمع ہو گئی نا صاحب کی. اصحاب جہنم والے جہنمی. صاحب کتاب. ہاں اردو میں بھی نہیں آپ کہتے صاحب ثروت، صاحب اولاد، اولاد والا. بہرحال ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ صحیح ہیں سارے. تو یعنی ہجر والے، وہاں کے مکین، وہاں کے رہنے والے. کن کو جھٹلایا؟ مرسلین. ایکچولی یہ جمع کا صیغہ ہے تو ذہن میں آ سکتا ہے کہ وہاں تو صرف حضرت سمود کو بھیجا تھا، تو جمع کا کیا ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک رسول کی تکذیب سارے رسولوں کی تکذیب ہے. ایک جمع کا آ گیا صیغہ. ایک رسول کو بھی جھٹلائیں کیونکہ وہ بھیجے ہوئے اللہ کے ہیں، تو اس کا مطلب ہے تمام کا انکار کر رہے ہیں. دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے آئے ہوں، لاسٹ میں حضرت وہ صالح علیہ السلام کو بھیجا ہو، اس سے پہلے نبی انبیاء آئے ہوں، یہ رسول آخر میں آئے ہیں. کیونکہ رسول کی بعثت جو ہے نا وہ فیصلہ کن ہوتی ہے. اور جیسا کہ یہ حدیث بھی ہے 1,24,000 تو اسی بستی میں آئے ہوں گے. ممکن ہے ان کو وارننگ دینے کے لیے، اور وقتاً فوقتاً اللہ کا ایک سلسلہ تھا، اتنے رسول نبی بھیجے، اس لیے جمع کا ہے. تو کہا وَآتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
وَآتَيْنَاهُمْ 3 لفظ ہیں، آتئی عطا کی، نا ہم نے ہم انہیں، آیاتنا اپنی نشانی. یہاں کس نشانی کی طرف اشارہ ہے؟ جو قوم کا مطالبہ تھا کہ چٹان سے اونٹنی برآمد کر کے دکھائیں تو ہم رسول مانیں گے، یہ اس طرف اشارہ ہو گیا جس کو ناقۃ اللہ کہا ہے، اللہ کی اونٹنی. اور اس کے بارے میں بھی واضح ہدایات تھیں کہ بری نیت سے اس کو ہاتھ نہ لگانا. اور رہا پانی کا مسئلہ، کیونکہ پانی بہت پیتی ہے نا، اس کا بھی دن مقرر کر دیا تھا. اس کے باوجود بدبختوں نے فَعَقَرُوهَا مار ڈالا اس کو نا، ہاں چونکہ کاٹ ڈالی نا، یہ ظلم کی انتہا ہے. تو اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب تم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، 3 دن ہیں تمہارے پاس، کہیں بچ کر جا سکتے ہو تو جا کر دکھاؤ، 3 دن بعد موت آ جائے گی. اللہ اکبر ہے، یہ بتا دیا. اور ایگزیکٹ چوتھے دن جو ہے تباہ کر دی گئی پوری، یہ بھی ہے، یہ قرآن میں ہے، 3 دن کا انہوں نے دیا گیا نا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ پہلے سے موت کا پتہ چل جائے تو عالم کیا ہوگا، اور وہ کہیں نہیں بچ کر جا سکتا. ہاں جھٹلا دیا تھا، یہ بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ بھی جھٹلا دیا تھا کہ ایسے ہی جو قوم یہ کہہ سکتی ہے کہ اتنا ما تعیدنا، جاؤ لے آؤ عذاب، تو وہ کہتے ہیں ایسے ہی کہہ رہے ہوں گے عذاب کیا آنا ہے. ہاں لے آؤ عذاب، اس کے بعد ہاں یہ ہے، یعنی کتنی وہ یعنی ہر دھرم سی قوم ہوتی تھی، بدبخت سی نا. ہاں جی بالکل ہاں بالکل ہاں نہیں کرتے تھے بلیو، صحیح کہہ رہے ہیں آپ بالکل. تو وَآتَيْنَاهُمْ دی ہم نے ان کو آیاتنا اپنی نشانیاں، تو فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وہ نشانیوں پر بھی ایمان نہیں لائے. فَكَانُوا تھے وہ، انہا ان سے، یہ ہا ضمیر نشانیوں کی طرف ہے، آیتیں. مورزین جو ہے اعراض سے لفظ ہے، منہ پھیرنا، بے تنائی دکھانا، منہ موڑ لینا. تو ارشاد یہ فرمایا کہ وہ ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اور جو ان کے پاس اللہ نے اپنی نشانیاں بھیجی نا، جیسے ایک سب سے بڑی نشانی کا میں نے ذکر کیا ناقۃ اللہ، ان سب کو انہوں نے ٹھکرا دیا، رد کیا، منہ موڑ لیا، اعراض کیا. اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ایک ہنر دیا تھا اس کا ذکر ہے کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کے وہ اپنا گھر بناتے تھے، اور امن اور حفاظت سے تاکہ رہیں. وہ ظاہر ہے پتھروں میں بنا ہوا گھر آبویسلی مضبوط ترین پکا ہوگا، کوئی وہ تھوڑی ہے کہ جی اینٹ وہ ہو گئی، پتھر ہے نا پہاڑ کا. تو آمینین امن سے. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ. وَكَانُوا اور وہ تھے، کانا یکونو سے ہے، يَنْحِتُونَ نہتا تراشنا، نون ہاتا، یا تو مضارع کی علامت ہے، وہ تراشتے تھے من الجبالی، جبال جبل کی جمع ہے، پہاڑوں کو، اور ان کو تراش کے کیا بناتے تھے؟ بیوتن گھر، بیت کی جمع ہے، آمینین امن سے رہنے کے لیے، امن و حفاظت. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قوم سمود پہاڑوں کو تراش کر یہ اپنا گھر بناتے تھے تاکہ امن سے، حفاظت سے یہ رہیں اس میں نا، گھروں میں. اللہ اکبر. اب پہلی آیت میں جو کذب تھا نا، جھٹلانا، یہ بہت بڑا جرم ہے. اب اس جرم کی سزا کا ذکر ہے کہ ایک بہت بڑی چیخ نے، دھماکے نے، زوردار آواز نے ان کو پکڑ لیا، اور صبح کے وقت جو ہے ان کا کام تمام ہو گیا.
اور جو بھی غرور کرتے تھے جس جس چیز پر فما اغنا، وہ تباہی کے وقت کوئی بھی چیز کام نہیں آئی ان کے، سب دھرے کے دھرا رہ گیا۔ تو کہا فَأَخَذَتْهُمُ السَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ فَأَخَذَتْهُمْ، اخذ پکڑنا، فا پھر اخذت پکڑ لیا، ہم ان کو، کس نے پکڑ لیا؟ سیحت، چنگھاڑ، چیخ، دھماکہ بھی اس معنی میں ہوتا ہے، اور یہ اتنا زوردار ہوتا تھا کہ یعنی کانوں کے پردے پھٹ جانا اور وہ زمین پہ گر جاتے تھے۔ یہ سیحت بڑا زوردار دھماکہ، سخت آواز، موت کا باعث بن جاتا تھا۔ یہ سیحت ہے نا، یہ عذاب ہے۔ مصبحین، صبح ہیں، جیسے پہلے پڑھا تھا ہم نے، مشرقین، وہ مشرق سے سورج نکلتا ہے، وہ بھی صبح کی نشاندہی کر رہا تھا، یہ بھی صبح ہوتے ہی پکڑ لیا تھا، ہے نا جی۔ ویسے زیادہ تر قوموں پر عذاب صبح کے وقت ہی آئے ہیں، اور انبیاء رسولوں کو راتوں رات وہ بستی چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ رہی ہے اللہ کی سنت نا، اسرا، ہاں راتوں رات نا، کہ تم نکل جاؤ اور صبح سویرے، ہاں صبح کی بڑی ہمت ہے۔ اب وہ آپ پڑھیں سورت 100 نمبر جو ہے نا، زلزال کے بعد ہے عادیات، گھوڑوں کے بارے میں ہے، وہاں بھی ہے صبحن، صبح کے وقت وہ دشمنوں کے لشکروں میں کود جاتے ہیں۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا، وہاں بھی صبحن کا ذکر ہے۔ تو صبح کے وقت، یہاں بھی دیکھیں مصبحین ہے، صبح کے وقت ہے نا جی، اللہ اکبر۔ تو صبح ہوتے ہی نا ایک زوردار دھماکے نے، زبردست دھماکے نے انہیں پکڑ لیا، اور فما پھر نہیں اغنا کام آیا، انہم ان کے، ما جو کچھ، کانو تھے، یکسبون کسبہ سے ہے، کسبہ کمانا ہے۔ پورے قرآن میں جہاں بھی کسب کا لفظ ہے یہ اعمال کمانے کے معنوں میں ہے، یہ روکڑا یا نوٹ یا کرنسی کمانے کے معنوں میں نہیں ہے۔ اس کو بھی اگرچہ ہم کمانا ہی کہتے ہیں، کسب حلال، عین عبادت ہے، حلال کی کمائی، تو کمانا وہ بھی ہے، لیکن قرآن میں کسب کا جو ہے یہ اعمال کا کمانا نا، تو یعنی کرتوت، جو بھی ان کے اعمال اور کام تھے، جو بھی تھے، وہ کوئی بھی ان کی کمائی جو ہے نا ایسے موقع پر کام نہیں آئی جب اللہ نے اس بستی کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، کوئی چیز بھی ان کے کام نہیں آئی۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ۔ اس میں ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ارض و سما کی تخلیق کی ہے نا، اور وما بینہما، جو کچھ بھی ان کے درمیان پیدا کی ہے، ایک مقصد ہے، ایک مطلب ہے، ابس بیکار نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ہاں یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے اس میں کہ ان سب کا ایک مقصد ہے، بالحق کی، حق کے ساتھ، یعنی ہر چیز انسان کے لیے منافع بخش ہے، فائدے میں ہے، ہر چیز میں مصلحت ہے، تو یہ چیز جو ہے نا فرمائے گی اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے لیے بعض آیات میں ابس کا لفظ آیا ہے، بعض میں باطل کا آیا ہے، ارض و سما ہی کے بارے میں۔ یہاں یہ کہا نا کہ یہ ارض و سما جو ہے حق کے ساتھ پیدا کیا، حق کے ساتھ، اسی چیز کو کچھ جگہ یہ کہا کہ یہ جو کچھ ہے یہ ابس نہیں ہے، بات وہی ہے، بے مقصد۔ ایک جگہ یہ کہا یہ ارض و سما سب کچھ ہے، یہ کوئی باطل چیز نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے، مقصد ہے نا جی۔ اللہ نے جو انسان کو پیدا کیا، ایک سائیکل ہے نا، انسان آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ ایک تو سورہ ملک میں بتائی دی ہے مقصد
لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ بھی مقصد ہی بتایا. ایک اور جگہ بھی مقصد بتا دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ بھی مقصد ہی ہے. اللہ نے کہا اسی لیے پیدا کیا ہے. باقی جو تم بڑے دعوے کرتے ہو کہ جی صبح سے شام تک ہم بڑے پاپڑ بیلتے ہیں، کہا وہ تو میں نے ہی ذمہ لیا ہوا ہے رزق کا، جو ہے نا 12ویں پارے کے شروع میں ہے نا، وما من دابۃ، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق کا ذمہ اللہ کے نہ ہو. باقی جو بھی کر رہا ہے وہ تو اللہ کی مہربانی ہے، ورنہ خالی بیٹھ کے کیا کرتا ہے نا. اللہ نے کوئی انسان کی مصروفیات تو رکھنی تھی نا. کوئی زراعت سے اپنا روزگار کما رہا ہے، کوئی ملازمت کر کے، کوئی ذاتی کاروبار کر کے، یہی انداز ہوتی ہے نا. تو ہر ایک اپنے اپنے انداز سے روزگار کی تلاش میں ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی ہے بہرحال. لیکن یہ جو ہے یہ زمین سے ہی نکالنا چاہیے، بندوں کا نہیں نکالنا چاہیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا جی، وما خلقنا السماوات والارض، وما اور نہیں، خلقنا پیدا کیا ہم نے، سماواتی، سما کی جمع ہے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وما اور جو کچھ بینہما ان دونوں کے درمیان ہے. بین کا مطلب درمیان، ہما جو ہے یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، ان دونوں کے درمیان یعنی ارض و سما کے درمیان جو کچھ بھی ہے. الا بالحق، یعنی یہ سب جو ہے وہ حق کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. یعنی دیکھیں یہ جو کہا کہ بالحق، یعنی ہر چیز کا ایک فائدہ جو انسان کے کام میں اللہ نے لگا دی، ہر چیز کو آیا نا قرآن میں لفظ مسخر کرنا. مسخر کا یہی مطلب ہے کہ اللہ نے اشرف المخلوق بنایا نا انسان کو، تو سب چیزیں اس کی کام میں لگا دی. خدمت ہے، آپ کبھی غور کریں، انسان ہر چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے، دنیا کی ہر چیز سے اس کو کام میں لا کر. تو یہ بھی حق ہے. دوسرا یہ بھی حق ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نیکوکار ہے اس کو نیکی کا بدلہ دے گا، جو بدکار ہے وہ بدی کی سزا دے گا. یہ بھی حق ہے، تاکہ انسان ایسی فری لانسر نہ پھرتا رہے، اس کو پتہ ہو کہ جو بھی میں کر رہا ہوں آئی ہیو ٹو فیس دا میوزک، پتہ ہو اس کو نا. یہ بھی حق ہے اللہ کا. اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو پھر تو انسان بس یہ ہے کہ جو چاہے کرو، جواب دہی تو ہے نہیں، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. تو یہ بھی اللہ کا حق ہے نا جی. ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے. ہاں یہ دیکھو نا، بس یہ سوچ ہی کو صحیح کرنا ہوتا ہے. واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ اگر واقعی ہر وقت ذہن میں یہ ہو تو آدمی نہ کبھی ظلم کرے، نہ زیادتی کرے، نہ کوئی غلط کام کرے. آخرت کا ہے، بڑا ضروری ہے. تو فرمایا وما بینہما، ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے، الا بالحق، سب حق کے ساتھ ہے. ایک مطلب ہے، ایک مقصد ہے ہر ایک چیز کا. تدبیر ہے. ہاں تدبیر ہے، بالکل تدبیر کے ساتھ یقیناً. اور اسی کا جو ہے نا کنسیکوینس ہے یہ قیامت، دلیل ہے اسی کی نا. دیکھو نا آگے ساتھ ہی آ گیا قیامت کا، کہ اس دن اللہ فیصلہ کر دے گا نا سب چیزوں کا. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، وَإِنَّ السَّاعَةَ، ساعت گھڑی کو کہتے ہیں، اور جہاں بھی قرآن میں ساعہ ہے یہ قیامت کی گھڑی کی طرف ہے. ویسے یہ عام جو آپ گھڑی مانتے ہیں اس کو بھی ساعہ ہی کہتے ہیں، لیکن یہ قیامت کی گھڑی مراد ہے. وَإِنَّ السَّاعَةَ، قیامت کی گھڑی جو ہے، لَآتِيَةٌ، یہ دیکھیں لام تاکید کے لیے لازماً آ کے رہے گی، یہ معنی ہے، ضرور آنے والی ہے وہ. ہاں اس کے آنے میں لا ریب فی، کوئی شک نہیں ہے. فصفح الصفح الجمیل،
تو کہا کہ فصفہ صاد فا ہا صفحہ، درگزر کرنا، اگنور کرنا، معاف کر دینا، یہ معنی ہے. تو کہا فصفہ، درگزر کریں. لیکن درگزر کیسا ہو؟ معافی بہترین قسم کو ہو، جمیل، سفل جمیل ہو. ہاں دیکھیں، اگر کسی کو معاف بھی کرنا ہے تو وہ آسان اور جمیل طریقے سے ہو، بندہ ہے نہ محاکلے دل سے ہو کہ دھتکار رہا ہے اس کو، وہ کر رہا ہے تو وہ کیا معافی ہوئی. تو کہا فصفحی سفل جمیل، درگزر کریں اور درگزر بھی خوبصورت طریقے سے کریں، جمیل، اچھے انداز سے کریں، ہے نا جی. اچھا، یہ درگزر کریں یہ معنی نہیں ہے کہ دعوت و تبلیغ چھوڑ دیں. یہ مطلب ہے کہ جو غلطیاں کر رہے ہیں، وہ خطائیں کر رہی ہیں، آپ سے زیادتی کر رہی ہیں، ان کو سزا دینا جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. ہاں، وما علینا الا البلاغ المبین، آپ کے ذمے ہیں بس حق کو پہنچا دیں. اب ان کا جو ریئیکشن ہے معاذ اللہ، زبانی بھی اور فزیکلی بھی. زبانی کوئی کبھی مجنوں کہہ رہے ہیں، کبھی دیوانہ، کتنا آدمی اریٹیٹ ہوتے ہیں نا. اور فزیکلی بھی کیا کیا انہوں نے ظلم کیے. تو یہی کہا کہ ان سے کوئی بدلہ وغیرہ نہ لے، بس درگزر کریں. دیکھیں یہ بھی یہ عمدہ اخلاق پیدا کرنے کا ایک انداز ہے. ہاں سب ہے کہ ایک دم ریٹیلیٹ ہو کر ان کے نہ پڑ جاؤ. انہوں نے تو انتہا کر دی تھی. اگر ان چیزوں پر عمل نہ ہوتا تو شاید یعنی اسلام کو وہ بات نہ ملتی. یہ بھی ایک اسٹریٹجی جسے کہتے ہیں نا. شروع میں کفو ایدیکم یہ حکم تھا. اللہ شروع سے کہتے کہ جو بھی وہ کرے ایسی بات پکڑ لو، اس کو مارو، جو بھی 2-3 ہیں. لیکن وہ مصلحت کے خلاف تھا. گنتی کے چند لوگ تھے، وسائل تھے نہیں، ذرائع تھے نہیں، ریئیکشن کرتے وہیں پر ختم ہو جاتا. درگزر کا یہ حکم دیا. بہت یہ بھی بڑی اسٹریٹجی ہے. تو بدلہ نہ لو، درگزر کر لو. یہ اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے کی ایک لاہہ عمل ہے، ایک وہ ہے. بہرحال یہ ہمارے لیے جیسے انہوں نے فرمایا یہ میسج بھی ہے. ہمیں واقعی چھوٹی موٹی لوگوں کی غلطیوں سے درگزر ہی کرنا چاہیے. اور درگزر بھی یہ نہیں کہ بہت ہی کسی پر احسان کر دیا، معاف کر دیا. سفل جمیل، کھلے دل سے، ہاں جیسے انہوں نے کہا نا، ایسے ہی کرنا چاہیے. اللہ اکبر. انا ربک هو الخلاق العلیم. انا بے شک ربک تیرا رب هو الخلاق العلیم. دیکھیے خلاق آیا ہے جہاں پر. ایک تو خالق ہوتا ہے نا، پیدا کرنے والا، خلاق. اس کی بھی بار بار پیدا کرنے کے وہ مبالغے کا صیغہ ہو گیا نا. اس میں یہ بھی آ گیا کہ جیسے وہ کہتے تھے ہاں وہی بالکل یہ بھی ہے. اور وہ جو کہتے تھے آئزہ متنا وکننا ترابن، مر گئے، ہڈیاں ہو گئیں، ختم ہو گئے، آئینہ لمبعوثون، دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یہ بھی ایک معنی آ گئے ہیں. ہاں وہ بھی ہے. ہاں ویرائٹی بہت زیادہ ہے. یہ بھی ہے. ہاں طرح طرح کی آپ دیکھیں نا، یہی ویرائٹی آپ دیکھیں کہ اربوں انسان بنائے اور دیکھو تب بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے. یار یہ بہت بڑی بات ہے. شکلیں نہیں ملتی، یہ اتنی نہیں کوئی، ہاں یہ نہیں ملتے، یعنی یہ بہت بڑی ہے. اربوں کا اتنا ڈفرینس کرنا تو وہ ہے نا. ہاں ہاں اتنی مخلوقات ہیں. اس کی شکل نہیں ملتی ہے اربوں لوگوں سے. 28,000 کے قریب سنا ہے مخلوقات. ہاں ایسے کچھ پڑھا میں نے کہ تقریباً 28,000 مخلوقات. سب کچھ آ ہاں ہاں دبئی ایئرپورٹ پر وہ جب ہم جاتے ہیں جی 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 تو وہ آئس کو اسکین کرتے ہیں. ہاں دیکھو کچھ فنگر اچھا ختم کر دیا انہوں نے. آئس اسکین کرتے ہیں. دیکھو یہ اللہ کی شان ہے کہ ہر ایک کی آنکھ دوسرے سے مختلف ہوگی.
बहुत देर से शुरू जो हुआ आम का रंग है ये उस अच्छा। की वजह से हम कहते हैं ब्लूइश है, ये ब्राउनिश है, नहीं सर ये सामने जो आम का कार्निया है ना इसके पीछे ये जिसके अंदर सुराख होता है इसे आयरस कहते हैं। ये हर वक्त मूव करता है, कम रोशनी हो तो ये फैल जाता है, ज्यादा रोशनी हो तो सुकड़ जाता है। ऑल द टाइम रोशनी को ये सेंस करता है। कैमरे में जैसे अपर्चर का नहीं था उसमें ये इतना ऑटोमेटिकली इसमें है कि फ्रैक्शन आप उसमें कमी आती है हाँ। इंटेंसिटी में तो ये रिएक्ट करता है अपने आप से। अगर इसको डायरेक्ट किया जाए तो आपको हर चीज़ धुंधली नजर आएगी, हर चीज़ धुंधली नजर आएगी। आप देखें किस किस चीज़ में फ़र्क रखा है कि फिंगरप्रिंट्स में भी है, आँख में भी है अल्लाह ताला ने, और अरबों के हिसाब से फ़र्क रखा है। ये उसकी शान है। तो वरना इतना वो DNA मुख्तलिफ है, इतना डिफरेंट बनाना बड़ी बात है वैसे ना। करोड़ों अगर सेल हाँ, हैं, हाँ। वो सेल में उसका सब डीएनए हाँ एक ही है बिल्कुल। अल्लाह एग्जैक्टली, अल्लाह अकबर। वन हाँ हाँ। और ये इन्होंने सही पॉइंट आउट किया डॉक्टर साहब ने कि ये खल्लाक, ये इस तरफ भी निशानदही कर रहा है, ये भी उसका शाहकार है पैदाइश के मामले में ना। इस सब्जेक्ट में ये अल्लाह की शान है। अगली आयत मुबारका वो मुतफ़िका तौर पर ही कह लें, वो कहते हैं कि ये जो सूरह फातिहा है जो आप नमाज में पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, तो मुफस्सिरीन ने यही लिखा है कि ये उसी के बारे में है क्योंकि उसकी भी 7 आयात हैं सूरह फातिहा की। यहाँ भी सबन कहा गया है, वो भी बार बार पढ़ी जाती हैं क्योंकि हर रकात में है, हर रकात में सूरह फातिहा तो मिनल मसानी दोहराई जाने वाली हैं। और उसकी अज़मत, तो अज़मत के लिहाज से कुरान अल अज़ीम भी इसमें आ गया है, और सबसे बढ़कर के वो कुरान अज़ीम है। बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि वो कुरान का इंडेक्स है सूरह फातिहा। तो पूरा कुरान आ गया ना, इंडेक्स में किताब के पूरे मज़ामीन का होता है। और कभी आप ये सूरह फातिहा पर गौर करें कि 3 मेजर सब्जेक्ट हैं कुरान के, कुरान 3, एक वननेस ऑफ अल्लाह, एक प्रॉफिटहुड रिसालत, और एक द लाइफ हियर आफ्टर आखरत। ये 3 मेजर सब्जेक्ट हैं जिनको मुख्तलिफ दलाइल के साथ, हिस्टोरिकल एविडेंस के साथ, तमासील के साथ अल्लाह ने एक एक की वजाहत की है। और अगर आप ये देखें ये तीनों आपको सूरह फातिहा में मिलेंगे। अगर कभी बात हुई तो टाइम हुआ मैं आपको बताऊंगा कि ये सूरह फातिहा में ये तीनों सब्जेक्ट कैसी हैं, क्योंकि ये दिबाचा